Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Fundamentals of Public Administration. Course code is MPA 406 and today is the lecture number 21. So before we move on to our today's topic of discussion, let's have a brief reflection what we have discussed in our previous lecture. In our previous lecture we talked about career and we talked about different types of career, like for example we talked about traditional careers and we also talked about protein career. Now what comes in your mind when you talk about traditional career and protein career? Now as we already know about the traditional career, that is like when we talk about the public sector of Pakistan, there is grade system. Like for example we talk about BPS, basic pay scale. So we talk about the BPS 1, BPS 2 and then so on. So basic pay scales, so these are called the different basic pay scales, grade 1, 2 and then onward it goes to 22. Then we talk about SPS, special pay scales, and we call it, abbreviation is SPS, special pay scales. So we know about traditional career that people, like for example after completing your masters you become eligible for some executive position in the public sector of Pakistan, and then you apply, and if you qualify the test and interview and if you qualify all the criteria, then you get that position. Now once you are able to get the position, like for instance after completing your masters we are able to get that BPS 17 position. So when you are in grade 17, so then your career starts with from BPS 17, and BPS 17 is called the executive grade. Now from grade 1 to 16 it is called non-executive grades. We call that employees, like 1 to 16 is we call them employees and they are in non-executive grade. The officer grade starts from BPS 17 in the public sector of Pakistan. Now when we talk about the traditional career, of course जब हम बात करते हैं कि like with the passage of time, like for example from grade 17 to 18 a certain number of years are required. So so it depends, like for example if it is a university or we call it an autonomous body, तो उसमें क्या होता है कि like for example we have persons who are working in the administrative side in the university, and we have persons who are working on the academic side in the university. Now these are the two sides. On the administrative side, according to the existing rules, what happens that there is like 50% promotion in most cases and 50% appointment. Now how do we differentiate between promotion and appointment? Now promotion, as the name tells itself, that it's like you complete a certain number of years, you complete the eligibility criteria, and according to your seniority you become eligible for promotion, and then you get position if that position is available in the budget. On the other side, when we talk about appointment, it means that certain positions are advertised in the newspapers, etc., and then people from all Pakistan who are eligible, they apply, and those who are able to meet the criteria, they are invited for test and interview, and once they qualify test and then once they qualify the final interviews, and then the other procedures, like for example medical examination, background check, reference checks, etc. So after all those verifications, then appointment letters are issued. So so this is called appointment. On the other side, when we talk about academics, now academics side, there is 100%, like all positions are advertised. Now what happens that कि जो different eligibility criterias हैं उनको newspapers में और different channels के ज़रिए advertise किया जाता है. Eligible persons from different areas they apply. So open merit के ऊपर selection की जाती है और the most competent persons are selected after completing all process.
Now this is, we are talking about traditional career. Now traditional career में of course number of years के बाद, खास number of years के बाद promotion भी हो सकती है, and then of course on the other side open merit पे जैसे हमने कहा कि appointments के ज़रिए भी लोग आगे नए grade में they are appointed. Now the retirement age limit in Pakistan is 60 years. And now on the other side, in our previous lecture we talked about protein carrier. Now what do we mean by protein carrier? Now this is something which is going on in the most advanced countries in the world. Like for example, with the passage of time क्या हो रहा है कि जो employees हैं, उनकी जो employees किसी भी organization में किसी भी level पे काम कर रहे हैं, with the passage of time क्या हो रहा है कि उनका education level improve हो रहा है, उनका experience improve हो रहा है, now they are better experienced, उनके पास skills उनकी improvement हो रही है, उनकी competencies increase हो रही हैं. On the other side, market के अंदर जो उनके customers हैं, उन customer का awareness level improve हो रहा है. Now there is tight competition in the market. There is survival of the fittest. तो जब market के अंदर competition increase हो रहा है due to increased awareness of customers, like for example कि इस वक्त customer को जब तक आप अपनी best product, best services नहीं देंगे, you cannot attract or you cannot retain your customers. So this is really very important کہ جب ہم پروٹین کیریئر کی بات کرتے ہیں کہ جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر کمپٹیشن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو ہے امپلائیز ان کی کوالیفیکیشن اور ان کی ایکسپیرینس اور ان کی کمپیٹنسی اور اسکل ریکوائرمنٹ بڑھ رہی ہیں. تو امپلائیز کی جو کوالیفیکیشن امپرومنٹ ہوتی ہے, اس کی جو اسکل امپرومنٹ ہوتی ہے, اس کی جو کمپیٹنسی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں کمپٹیشن انکریز ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ اس سرٹن امپلائیز جو ہیں جو کہ اس کرائٹیریا کو میٹ کرتے ہیں ان کو ہائر گریڈز میں جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. Now this is what happens in the protein carriers. So when we compare these two type of carriers, of course protein carrier looks much better because it promotes pay for performance system, and of course which is really required in the public sector of Pakistan. Okay, we should move towards that pay for performance system. So in this way what we can do is we are able to retain the best employees. Like for example, in every organization there are some employees who are really the best. So how to retain those employees, how to motivate those employees, how to make those employees loyal with the organization, and that is only possible کہ جو ان persons کی جو most آپ کے competent persons ہیں ان کی جیسے جیسے ان کی qualification, ان کی skills, ان کی competency level increase ہوتا ہے ویسے ویسے آپ ان کو higher grades میں لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو in time ایک reward ملتے جائے تاکہ آپ ان کو retain کر سکیں, اور definitely the result is employee loyalty. Now, then in our previous lecture we talked about career management challenges, and there are many challenges faced by public sector of Pakistan, and one major challenge is how to balance advancing current employees' careers while simultaneously attracting and acquiring employees with new skills. Now this is really very important. کہ ایک طرف تو آپ نے جو آپ کے امپلائیز جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں, جو آپ کے اولڈ امپلائیز ہیں, جو آلریڈی آپ کی آرگنائزیشن میں امپلائیز کام کر رہے ہیں, ایک تو آپ نے ان کو ریٹین کرنا ہے. ریٹین اس طرح کرنا ہے کہ جو آپ کے بیسٹ امپلائیز ہیں ان کو آپ نے آگے پروموٹ کرنا ہے, ان کو آپ نے ہائر گریڈز میں اپوائنٹ کرنا ہے, ون سائڈ. آن دی ادر سائڈ آپ نے مارکیٹ سے فریش لوگوں کو لینا ہے in order to have a more diversified workforce. Of course everybody says that we need to have a highly diversified workforce, کیونکہ اس کا جو بیسک جو میجر روٹ کاز ہے ہائیلی ڈائیورسیفائڈ ورک فورس لینے کا کہ وی موو ٹورڈز بیٹر کریٹیوٹی اینڈ بیٹر انوویشن. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. سو دس از اے بگ چیلنج, کیونکہ اگر آرگنائزیشن جو ہے وہ باہر سے امپلائیز کو اپوائنٹ کرتی ہے آرگنائزیشن کے اندر, تو جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں آف کورس دے سم ٹائم پروٹیسٹ اور they become dissatisfied, or maybe they start thinking about leaving your organization. On the other side اگر آرگنائزیشن جو ہے اپنے ایگزسٹنگ اولڈ امپلائیز کے ہی اوپر ہی صرف فوکس کرتی ہے اور باہر سے امپلائیز نہیں لیتی اور ایگزسٹنگ امپلائیز کو ہی پروموٹ کرتی ہے یا ہائر گریڈز میں اپوائنٹ کرتی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کمپرومائز کر رہے ہیں ایک ڈائیورسیفائڈ ورک فورس پہ, اور جو فریش جو لوگ آ رہے ہیں مارکیٹ سے ان کو اگر آپ نہیں لیتے تو اٹ مینز یو آر کمپرومائزنگ آن کوالٹی. So this is a big challenge.
So here most of the researchers and philosophers they come to the conclusion that the organizations who are facing these type of challenges, they need to focus on a balanced approach. Now what is a balanced approach here? Balanced approach means that the organization need to focus on promoting their existing employees who really perform the best. On the other side, the organization need to recruit and select employees from outside the organization as well. So you are focusing on your internal and external human resource factors, and this is really very important. So when we have a balance, so that also creates a healthy competition in that organization, because every employee, they know that there is survival of the fittest. So every employee is doing his or her level best to meet the highest standards of the organization. Okay, in our previous lecture, we also talked about different challenges with respect to human resource development, HRD. And these were the challenges. When you look at this slide, the first one is the communication barrier. Of course, when we talk about any organizational performance, efficiency, and effectiveness, the most important challenge being faced by the public sector and the private sector of Pakistan, and of course at international level and national level, the biggest challenge is communication. So it is very common to observe that in most of the public sector of Pakistan, particularly हम बात करते हैं कि people they complain that कि मैंने तो बात ठीक की थी, मैंने तो अपनी बात को बिल्कुल correct तरीके से communicate किया था, अब दूसरे person को समझ नहीं आई और उसने वो perform उस तरह नहीं किया जिस तरह के मैंने उसको instructions दी थी या जिस तरह से मैंने कम्युनिकेट किया था. सो अगर इस तरह की सिचुएशन जो है, इट इज़ वेरी कॉमन इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान कि नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, रिटर्न कम्युनिकेशन में इश्यूज़ हैं, ओरल कम्युनिकेशन में इश्यूज़ हैं, प्रेजेंटेशन के इश्यूज़ हैं. सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे नीड टू फोकस ऑन ओवरकमिंग और मैनेजिंग देयर कम्युनिकेशन बैरियर्स. And of course, when we focus on minimizing or managing communication barriers of the public sector of Pakistan, of course, we can improve the efficiency and effectiveness of that organization. The next very important major challenge being faced by the human resource development in the public sector of Pakistan is workforce demographics. These days, what is going on that people from all areas of Pakistan, they are working in the public sector of Pakistan. पहले क्या होता था कि एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ जो थे या तो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ थे जो एक मेल्स होते थे, देन मेजॉरिटी एम्प्लॉयज़ एक ही प्रोविंस से या एक ही इलाके से होते थे. Now the situation has changed. Now what is going on in the public sector of Pakistan that एक तो female participation काफ़ी increase हो गई है. Mashallah, this is really a wonderful encouraging thing for the public sector of Pakistan, one thing. Secondly, we have persons from all provinces and include of course Kashmir and all areas of Pakistan जो कि एक ही department में एक ही organization में serve कर रहे हैं. Now people from different cultures, different languages, male, female. So when they come and sit together and work together in an organization, of course this is a highly diversified workforce, and this is a big challenge to the top management and this is a big challenge to the administrator to manage those highly diversified workforce in the most appropriate manner. So this is a big challenge, because every person from different culture, he or she has a different set of mind. They have a different value system, they have a different perception and things like that. So managing a diversified workforce group is much tough as compared to managing a homogeneous group. तो जितना आपका heterogeneous group होगा, उसको administrator के लिए manage करना उतना ही ज़्यादा difficult होगा. Then we talk about global economy. Of course, world is a global village. Public sector of Pakistan
اینڈ پرائیویٹ سیکٹر آف پاکستان، دونوں سیکٹرز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ اگنور what is going on around us. Particularly when we talk about the public sector of Pakistan, so like for example if we talk about Pakistan International Airlines, so it's a national airline, so this is in the public sector of Pakistan. تو جب ہم پی آئی اے کی بات کرتے ہیں تو آپ کیا سوچ سکتے ہیں کہ پی آئی اے باقی دنیا کی ایئر لائن کو اگنور کر سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ناٹ. لائک فار ایگزامپل جو ایروپلینس ہیں پی آئی اے کے پاس، جو ایروپلین کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، جو ایئرپورٹ پہ فیسلٹیز ہیں، جس طرح کا ٹکٹنگ سسٹم ہے، ٹکٹ ریزرویشن کا سسٹم ہے، کارگو سسٹم ہے، لگیج سسٹم ہے، سو چیک ان اینڈ چیک آؤٹ جو فیسلٹیز ہیں، تو تمام جو مسلینیس ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ پی آئی اے پرفارم کر رہی ہے پاکستان میں، تو کیا اس کے جو سٹینڈرڈز ہیں پی آئی اے کے، تو کیا پی آئی اے یہ نہیں دیکھے گی ایئر لائن کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ، کیونکہ if you ignore the international standards, of course you cannot compete in the market. Now PIA international level پہ بھی آپریٹ کر رہی ہے، PIA نیشنل لیول پہ آپریٹ کر رہی ہے. So this is really very important کہ جب ہم گلوبل اکانومی کی بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، پوری دنیا میں جو کمپٹیشن ہے، اور جب اکانومی کی بات کرتے ہیں تو آف کورس اٹس اے بگ چیلنج کہ اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ایک فائنینشیل ریسیشن جو ہے وہ ایک چل رہا ہے، اور انفلیشن جو ہے پوری دنیا میں پرٹیکولرلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اس کے اندر کافی زیادہ جو انفلیشن ہے وہ کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. سو اٹس اے بگ چیلنج ٹو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کہ لیک آف ریسورسز کے باوجود ہیومن ریسورسز نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے ٹو گیٹ دی بیسٹ آؤٹ آف ہز امپلائیز. اینڈ دین وی ٹاک اباؤٹ سوشل ریسپانسبلٹی. Of course, when we talk about the public sector of Pakistan, of course, it is one of the most important areas, social responsibility. کہ society کی طرف کیا responsibility ہے public sector of Pakistan کی. Like for example, کسی بھی organization کے جو stakeholders ہیں. Now اسٹیک ہولڈر سے یہ مراد ہے کہ جتنے بھی لوگ پاکستان میں جو آپ کے ادارے کی وجہ سے یا آپ کے ادارے کی ورکنگ کی وجہ سے یا جن اداروں میں یا جن علاقوں میں آپریٹ کر رہے ہیں، جو اپنا نیٹ ورک ہے آپ کے آرگنائزیشن کا، تو تمام کے تمام جو ایریاز میں آپ سرو کر رہے ہیں، تو کمیونٹی ہے آپ کے ارد گرد، جتنے پاکستان کے لوگ جو آپ کے کسی نہ کسی ایکٹیویٹی سے ان کو کوئی نہ کوئی فرق پڑتا ہے، تو دوز آل آر کالڈ یور اسٹیک ہولڈرز. تو سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے کہ اس سوسائٹی کو آپ نے کیا دیا ہے. لائک فار ایگزامپل امپلائمنٹ کتنی جنریٹ کی ہے، انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے آپ نے کیا کام کیا ہے، جو پروفٹ میں سے کیا کوئی ایک شیئر آپ دے رہے ہیں فار سوشل ویلفیئر. اسی طرح جو آپ کی آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ویلفیئر کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے. جو آرگنائزیشن کے باہر لوگ ہیں جو کہ آپ کے امپلائیز نہیں ہیں، دے آر یور اسٹیک ہولڈرز، ان کے لیے آپ کی آرگنائزیشن جو ہے اس کی کیا پالیسی ہے، ان کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ وین یو ٹاک اباؤٹ دی پبلک سیکٹر آف پاکستان. سو دیز فور آر the major challenges when we talk about human resource development, when we talk about the public sector of Pakistan. In our previous lecture we also talked about performance management. Now performance management کے بارے میں ہم نے بات کی کہ like for example کہ کسی بھی organization کے اندر it is an integrated approach to delivering sustained success to organizations by improving the performance of people who work in them and by developing the capabilities of teams and individual contributions. So this is really very important کہ ہم نے نہ صرف یہ ہے کہ ہم نے انڈیویجولز کی پرفارمنس کو انکریز کرنا ہے، ہم نے آرگنائزیشن کی پرفارمنس کو انکریز کرنا ہے، ہم نے انڈیویجول آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے، ہم نے ٹیم آبجیکٹیوز کو اپنے انکریز کرنا ہے، ہم نے کیپیبلٹیز کو انکریز کرنا ہے ود دی ہیلپ آف a strong performance management. And then in our previous lecture we talked about different elements of a performance management system, and we discussed those elements as set objectives, and then how to facilitate performance with the help of resources, human, financial, physical and information resources. And then we talk about reward system, that how we can encourage performance of our employees with the help of financial and non-financial rewards. Then in our previous lecture we also talked about rating scales of performance management. Like for example, these are the general rating scales when we talk about the public sector of Pakistan.
Excellent, like for example, those employees who exceeds the standard. So you have a set of standards. उन standards से जो exceed कर जाते हैं उन employees को आप excellent category में लेके आ रहे हैं. Then you talk about those employees who meets the standards, they are called the good employees. And then those employees who usually meet standards, they are called the acceptable employees. And then unsatisfactory means that those employees who fail to meet the standards of performance. Then in our previous lecture we also talked about potential rating scale appraisal problems. So in this we talked about different rating scale appraisal problems, and the first one was unclear standards. Like for example, if you have unclear standards, like for example, if you talk about, like for example, general things, like for example, if you say that like for example, how the performance of a person is. Now if the standard is not clear, so you need to be specific. If the standard is not clear, you cannot like exactly measure the performance of that particular person. So this is really very important to have clear standards. And then halo effect. This is again potential rating scale appraisal problem, that halo effect. Like for example, किसी employee की किसी एक factor की वजह से, या किसी एक for example आप किसी की caste की वजह से, किसी के जेंडर की वजह से, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से, किसी की बैकग्राउंड की वजह से, आप एक ही फैक्टर को फोकस करके तमाम लोगों को आप एक ही तरह रेट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल के एम्प्लॉयज़ को जब आप बायस्ड तरीके से आप अगर उनको एवेलुएट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आप उनको कहते हैं कि कोई एम्प्लॉयज़ कोई एक किसी इलाके से अगर आपको पसंद नहीं है, कोई इलाका आपको पसंद नहीं है, अगर आप मेल फीमेल में आपको कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग का फैक्टर है, या आपको किसी खास कोई कास्ट के साथ आपकी डिसलाइकिंग है, तो मीनिंग दैट कि उस फैक्टर को सामने रख के उस फैक्टर के अंदर जो लोग आते हैं उन तमाम को आप एक ही तरह एवरेज या अनसेटिस्फैक्टरी साइड पे अगर आप ले जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड हालो इफेक्ट. तो मीनिंग दैट कि किसी एक फैक्टर को लेके आप तमाम पे वो अप्लाई कर देते हैं. अगेन दैट शोज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एवेलुएटर. एंड देन स्ट्रिक्टनेस एंड लीनियंसी. ऑफ कोर्स being too strict and being too lenient both are not good. Like for example, आप तमाम एम्प्लॉइज को या तो जो है एक्सीलेंट या गुड के ऊपर आप उनको मार्क कर देते हैं, या तमाम एम्प्लॉइज को आप एवरेज पे मार्क कर देते हैं. बोथ आर नॉट गुड. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि ना तो ज्यादा लीनियंट होने की जरूरत है और ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है. सो यू नीड टू हैव ए बैलेंस्ड अप्रोच, एंड द बैलेंस्ड अप्रोच इज कि जो एम्प्लॉय जिस तरह परफॉर्म करता है आपने उसी तरह उसको रेट करना है, बजाय ये कि आप तमाम को हाई पे साइड पे ले जाएं या तमाम को आप लो साइड पे ले जाएं. एंड देन बायस. लाइक फॉर एग्जांपल कुछ एवेलुएटर्स हैं, व्हाट दे डू इज दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड ए माइंडसेट. वो पहले से सोच लेते हैं कि मैंने क्या करना है. सो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस देखने की बजाय वो अपनी उन्होंने एक विश लिस्ट बनाई होती है कि ओके फाइन कि मैंने इस तरह से इनको एवेलुएट करना है. सो ऑलरेडी जब आपने माइंडसेट बनाया हुआ है, आपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को देखना ही नहीं है, और अगर आपने अपनी मर्जी से एम्प्लॉयज को रेट करना है, अगेन दैट शोज biasness, and biasness of course is not good for an effective performance management system. Now we move on towards our today's topic of discussion, and that says that how to avoid appraisal problems. Of course, very important when we have talked about the different mistakes or different rating issues or challenges being faced by the evaluators, जिसमें उनकी अपनी जो ऑफ कोर्स एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उनका अपना एक रोल आ जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि अप्रेजल रेटिंग जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको किस तरह से अवॉइड किया जाए. सो वी शुड लर्न एंड अंडरस्टैंड द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशंस फॉर ईच. सो ऑफ कोर्स हमने पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को देखना है कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, और फिर हमने देखना है कि उसके तमाम के सॉल्यूशंस क्या हैं. सो अगेन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, या आने वाले दिनों में फोरकास्ट करें कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन फोरकास्ट करने के साथ साथ आपने उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना है
तो आपने क्या किया कि इन द कमिंग डेज दीज आर द पॉसिबल प्रॉब्लम्स, आप उसको लिस्ट डाउन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड दीज आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस. नाउ किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मोर देन वन सॉल्यूशंस अगर आप सजेस्ट करेंगे तो बाद में उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन जो है उसको सिलेक्ट करना आपके लिए ऑफ कोर्स आसान हो जाता है. एंड देन we talk about use the right appraisal tool. Now this is really very important because each tool has its own pros and cons. So appraisal tools की जब आप बात करते हैं तो we need to use the appraisal tool according to the situation, according to the of course जब हम बात करते हैं responsibilities के हिसाब से of course जो for example जो academics हैं, academics को evaluate करने के लिए you need to have a different tool, और administration side जो है, जो लोग उस तरफ काम कर रहे हैं, अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनको evaluate करने के लिए different tool होना चाहिए. इसी तरह से for example अगर आप बात करते हैं एक गवर्नमेंट का ऑफिस है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान रेलवेज की, तो पाकिस्तान रेलवे इज इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ को डेफिनेटली जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, जो आपके ऑपरेशनल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो टेक्निकल लेवल पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एवेलुएट करने के लिए यू नीड टू हैव ए डिफरेंट टूल. जो आपके ऑफिसर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, उनको एवेलुएट करने के लिए यू नीड टू हैव ए डिफरेंट टूल, और जो आपके हाईएस्ट जो टॉप मैनेजमेंट में आते हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए यू नीड टू हैव ए डिफरेंट टूल. जैसे कि ऑलरेडी हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक सेक्टर में, के ग्रेड 1 to 16 के लिए एक डिफरेंट परफॉर्मा है, देन 17 18 के लिए एक डिफरेंट परफॉर्मा है एवेलुएशन का, इसी तरह 19 एंड अबव के लिए देयर इज अ डिफरेंट evaluation performer. So different tools हैं, different performers हैं, उसमें definitely जो आपकी specific responsibilities हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाता है in writing, और उसको आप fill करते हैं, उसको आप sign करते हैं, and then आप अपने जो बॉस है आपका, जो आपका हेड है, सुपरवाइजर है, उसको आप प्रेजेंट करते हैं, जो कि उस परफॉर्मा के ऊपर अपने पॉइंट्स, अपने रिमार्क्स जो है उसके ऊपर लिखता है, और फिर उसके ऊपर एक रेटिंग स्केल जो है वो एक शीट लगती है जिसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. The next is how to avoid appraisal problems. In this, train supervisors to reduce rating errors such as hollow leniency and central tendency. हमने ये तीनों मेथड्स अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ सुपरवाइजर्स को आपने ट्रेन करना है कि हाउ टू रिड्यूस रेटिंग एरर्स. नाउ जो रेटिंग एरर्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए आपने सुपरवाइजर्स को ट्रेन करना है. ऑफ कोर्स जैसे हम कहते हैं कि अगर सुपरवाइजर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है या बहुत लीनियंट है तो डेफिनेटली योर सुपरवाइजर नीड्स ट्रेनिंग. ऑन दी अदर साइड अगर वो ऑलरेडी उसने एक माइंडसेट बनाया हुआ है, अगर वो बायस है, तो ऑफ कोर्स योर सुपरवाइजर नीड्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर ट्रेनिंग. सो थिंग्स लाइक दैट. सो एवरी सुपरवाइजर नीड्स ट्रेनिंग. सो इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एंड व्हाट आई recommend here as a professional of this course that we need to train all the supervisors. This is really very important because training is an ongoing process. So this is really very important कि supervisors who are involved in performance evaluation process as supervisors उनको भी आप train करें, और जो आपके employees हैं definitely उनको भी आप train करें. So in this way जो एक फोकस है वो सेम हो सके, कि जो सुपरवाइजर्स का भी एक फोकस है, एम्प्लॉइज का भी एक फोकस है, उस फोकस को राइट डायरेक्शन में करने के लिए जरूरी है कि सेम फोकस तभी मुमकिन होगा व्हेन वी आर एबल टू ट्रेन आवर एम्प्लॉइज. देन वी टॉक अबाउट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग इज मोटिवेशन टू परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड. नाउ जब आप परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मोटिवेशन जो है परफॉर्मेंस की दैट इज इंक्रीज्ड इन द पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान. लाइक फॉर एग्जांपल जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने अभी बात की पिछली स्लाइड्स में कि हर अप्रेजल टूल की अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, हर अप्रेजल टूल के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं. सो इफ यू आर यूजिंग द राइट टूल,
اٹ مینس دیٹ صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ میئر آسانی سے کر لیں گے امپلائی کی پرفارمنس کو, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بینیفٹ ہے اس کا کہ امپلائیز آر مور سیٹسفائڈ, کیونکہ اٹ از کسٹمائزڈ. وہ جو ان کی اسپیسیفک جاب رسپانسبلٹیز ہیں تو جو اپریزل ٹول ہے وہ اس کے مطابق ہے. تو جب امپلائیز سے وہی پوچھا جائے گا جو اس کی جاب رسپانسبلٹی ہے, سو امپلائیز ہیو اے ہائر سیٹسفیکشن لیول, اور جب ہائر سیٹسفیکشن لیول ہوگا تو ڈیفینیٹلی ان کا فیڈ بیک بھی ایکوریٹ ہوگا, اور جب فیڈ بیک ایکوریٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس اپریزل سسٹم سے وہ ڈیفینیٹلی زیادہ سیٹسفائڈ ہوں گے, اور ڈیفینیٹلی سیٹسفیکشن ریزلٹس ان ہائر موٹیویشن. سو وین امپلائیز آر ہائر موٹیویٹڈ, سو آف کورس موٹیویشن ریزلٹ از انکریز پرفارمنس. سو کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ وی کین ہاؤ وی کین امپروو ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس, تو جب ہم ان دونوں ایریاز کی بات کرتے ہیں, سو اینڈ بوتھ آر انٹر ریلیٹڈ, ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس, تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ امپلائیز آر ہائیلی موٹیویٹڈ, اور ہائیلی موٹیویشن کے لیے ڈیفینیٹلی پرفارمنس مینجمنٹ از ون آف دا ایریاز جس کا ایک میجر کنٹریبیوشن ہے. آن دی ادر سائڈ اگر آپ اس کو ریورس سائڈ سے لیں کہ اف یور پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم از ناٹ ایکوریٹ, then what happens that employees they become demotivated, and when employees become demotivated, of course the result is poor performance. تو performance enhancement کے لیے, performance improvement کے لیے we need to have a standardized performance management system. Now with the help of right performance management we can have the increase our self-esteem. So increasing self-esteem means that like for example every employee they have a set of needs and wants. تو employees کی بہت ساری needs ہیں, ان کی wants ہیں, and self-esteem is one of the needs according to the Abraham Maslow's needs hierarchy. تو جب ہم اسٹیم نیڈز کی بات کرتے ہیں تو جب پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آپ کا ایکوریٹ ہوتا ہے, اپروپریٹ ہوتا ہے, ایز پر اسٹینڈرڈز ہوتا ہے, تو ڈیفینیٹلی دوز امپلائیز جن کی پرفارمنس بہتر ہے, جو کہ اسٹینڈرڈز کو میٹ کر رہے ہیں, جو بہت بہتر پرفارم کر رہے ہیں, سو ڈیفینیٹلی یو ریوارڈ دیم, اینڈ وین یو ریوارڈ دیم آف کورس دیئر سیلف اسٹیم لیول انکریزز. Managers gain insight about subordinates. This is another contribution made by a good performance management system. So managers, they get good understanding about their employees. Now again this is really very important to mention here that supervisor or the boss, he or she is the most appropriate person جو کہ اپنے ٹیم ممبرز کے بارے میں, اپنے سب آرڈینیٹس کے بارے میں سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ بیکاز جو آپ کا سپروائزر ہے, جو آپ کا باس ہے, جو آپ کا مینیجر ہے, وہ بہت زیادہ کلوز آبزرور ہے, کیونکہ وہ آپ کو مختلف ایکٹیویٹیز اسائن کر رہا ہے, وہ آپ کے رسپانس دیکھ رہا ہے, آپ کا پرفارمنس دیکھ رہا ہے, آپ کی ایفیشنسی دیکھ رہا ہے, آپ کی افیکٹونیس دیکھ رہا ہے, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی your manager is looking at your attitude and behavior as well. تو ایک سب آرڈینیٹ کی جو انسائٹ انڈرسٹینڈنگ ہے, جو اس کے ایٹیچیوڈ کو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو اس امپلائی کی جو ایٹیچیوڈ ہے, اس کی جو فیلنگز ہیں اپنے کام کے بارے میں, اس امپلائیز کی جو تھنکنگ ہے اپنے کام کے بارے میں, اس کی انڈرسٹینڈنگ مینیجر بہتر طریقے سے کر سکتا ہے ود دی ہیلپ آف اے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم. Now the definitions of job and criteria are clarified with the help of a good performance management system. Like for example جب آپ بات کرتے ہیں اپنی جاب کی اور جب آپ کرائٹیریا کی بات کرتے ہیں, like for example کہ آپ کی جاب کیا ہے. For example if you are working as a manager finance, تو as a manager finance آپ کی کیا کی رسپانسبلٹیز ہیں, کیا پیرامیٹرز ہیں, آپ کو کن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ آپ کو ایویلویٹ کیا جائے گا. لائک فار ایگزامپل اگر آپ مینیجر مارکیٹنگ کام کر رہے ہیں تو ایز اے مینیجر مارکیٹنگ آپ کی کون سی رسپانسبلٹیز کو ایویلویٹ کیا جائے گا. تو آپ کی جو کی رسپانسبلٹیز ہیں, ایک تو آپ کو مدد ملتی ہے ود دی ہیلپ آف اے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کہ آپ نے کیا کیا پرفارم کرنا ہے. کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر ڈیفینیٹلی ہر ڈیزگنیشن کے ساتھ کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں. تو گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم ہیلپ یو ٹو انڈرسٹینڈ دوز کی رسپانسبلٹیز. سو ونس یو ریئلی ویل انڈرسٹینڈ یور کی رسپانسبلٹیز, تو پھر اس کو پرفارم کرنا آپ کے لیے بہتر ہو جاتا ہے.
تو پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو ایویلویٹ کر رہا ہے, آپ کو میئر کر رہا ہے, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی آرگنائزیشن آپ سے کیا چاہ رہی ہے. سو آپ کا ایک اس کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو جو ہے, جو ڈفرینٹ لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, ان کی جو ڈفرینٹ پوزیشنز ہیں, ڈفرینٹ ڈیزگنیشنز ہیں, اس کے اوپر آپ کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, ڈفرینٹ جو پرسنز کام کر رہے ہیں, ان کی کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اور ان کا جو ایویلویشن کا جو کرائٹیریا ہے کہ کس پیرامیٹر کے اوپر, کس کرائٹیریا کے اوپر ان کو ایویلویٹ کیا جائے گا, وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. سو واٹ ہیپنز ڈیٹ کہ جب ایویلویشن آپ کی ہو رہی ہے اس دوران میں اور ایویلویشن کے بعد, سو ڈیورنگ یور ایویلویشن اینڈ ایٹ دی اینڈ آف یور ایویلویشن آپ کو بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آرگنائزیشن آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے, کون سے پیرامیٹرز پہ آپ کی پرفارمنس کو جج کیا جا رہا ہے, کون سے پوائنٹس کو نوٹ کیا جا رہا ہے, وہ آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, تو دین آف کورس اٹ از مچ ایزیئر فار یو ٹو پرفارم یور بیسٹ لیول. سو اپنے پوٹینشیل کو باہر لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اپنی فوکس کو, اپنی انرجی کو کس طرف کو آپ نے یوز کرنا ہے. اینڈ آف کورس پرفارمنس مینجمنٹ کی جب ہم نے شروع میں بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ اٹ از لائک اے کمپس, ایک قطب نما کی طرح ہے. سو پرفارمنس مینجمنٹ از لائک اے کمپس, اٹ ٹیلز یو ویئر یو آر اینڈ اٹ آلسو گائیڈز یو جہاں آپ نے جانا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کس جگہ پہ ہیں, اور یہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے جس طرف آپ نے جانا ہے. سو وہی چیز ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں سلائیڈ میں کہ کی رسپانسبلٹیز کا پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آپ کو بتا رہا ہے, جو کہ آلریڈی آپ کو کمیونیکیٹڈ ہوتی ہیں, لیکن ود دی ہیلپ آف اے گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم آپ کو مزید کلیریفائی ہو رہی ہیں, اور آپ کو ان پیرامیٹرز کا پتہ چل رہا ہے جن پیرامیٹرز کی بنیاد پہ آپ کو ایویلویٹ کیا جا رہا ہے. سیلف انسائٹ اینڈ ڈیولپمنٹ آر انہانسڈ. آف کورس گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں, دس از ریئلی اے میجر کنٹریبیوشن of an excellent performance management system that ایک self insight اور development of the individual اور the employees جو ہیں وہ enhance ہو رہے ہیں. کہ ایک تو self development ہے. Now self development جو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اسی کے اوپر کہ self development کے لیے ضروری ہے کہ ایکچولی آپ کا ایک self analysis ہو جاتا ہے کہ ایکچولی میرا ایک strengths کیا ہیں, میری ویکنسز کیا ہیں. تو ایک آپ کی اپنے بارے میں پرسپشن ہے, اور ایک وہ ہے جو آپ کی ایویلویشن کی جا رہی ہے. تو ایک گڈ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم کے نتیجے میں جو آپ کا ایک انالیسز آپ کے سامنے آئے گا کہ دیز آر یور اسٹرینتھ اینڈ دیز آر یور ویکنسز. سو جب آپ کو اسٹرینتھس پتہ لگیں تو آف کورس ان کے اوپر آپ نے مزید فوکس کرنا ہے, آپ نے مزید پالش کرنا ہے, اس کو انہانس کرنا ہے. آن دی ادر سائڈ جب آپ کو ویکنسز کا پتہ چلتا ہے, اینڈ یہاں پہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بہت سارے امپلائیز ہیں دے آر ان اویئر اباؤٹ دیئر ویکنسز. مطلب اکثر جب ٹریننگ سیشنز میں نے جو آلریڈی امپلائیز کام کر رہے ہیں مختلف پوزیشنز پہ پبلک سیکٹر میں, جب میں نے ان سے پوچھا کہ واٹ آر یور ویکنسز ایز اے پروفیشنل, تو most of them were unable to answer me, meaning that کہ most of us are unaware about our weaknesses. So a good performance management system help the employees to know about their exact specific weaknesses. تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ایگزیکٹلی آپ کی کیا کیا ویکنسز ہیں, آپ کی ایگزیکٹ کیا کیا اسٹرینتھس ہیں, تو ڈیفینیٹلی پھر ویکنسز کو اوور کم کرنا, اس کو اسٹرینتھس میں کنورٹ کرنا اور اسٹرینتھس کو مزید پالش کرنا پھر آپ کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے. اینڈ دین آف کورس ڈیولپمنٹ, آف کورس ونس یو آر ایبل ٹو نو کہ آپ کی ایگزیکٹلی اسٹرینتھس اینڈ ویکنسز کیا ہیں, تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کو اوور کم کریں گے تو یو موو ٹوورڈس ڈیولپمنٹ. Another major contribution made by a good performance management system is administrative actions are more fair and appropriate. Administration definitely مختلف actions لے رہی ہے, they are moving towards like for example fair and appropriate actions. Now یہاں پہ یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر امپلائیز جو ہیں they are closely watching کہ ایڈمنسٹریشن کیا کر رہی ہے. ناؤ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوئی بھی سرکولر ایشو کرتا ہے, وہ کوئی بھی آرڈر ایشو کرتا ہے, وہ کوئی بھی ایکشن لیتا ہے, سو وہ بہت زیادہ کلوزلی اس کو واچ کیا جا رہا ہے امپلائیز کی طرف سے. تو ڈیفینیٹلی جب ایڈمنسٹریشن ایک ٹرانسپیرنٹ, ایک کلیئر
परफॉर्मेंस एवेलुएशन सिस्टम जब लेके आती है तो डेफिनेटली जितने भी एक्शंस जो हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ले रही है पब्लिक सेक्टर में वो ज़्यादा फेयर और अप्रोप्रिएट जो एम्प्लॉइज़ हैं उसको समझते हैं. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो जितने एक्शंस ले रहा है, वो जितने इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनको उतना ही ज़्यादा फेयर और अप्रोप्रिएट समझा जाएगा. एंड दिस इज वन ऑफ द गुड रिजल्ट्स ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस एवेलुएशन सिस्टम कि आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतना ही इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है वो उतनी ज़्यादा फेयर और अप्रोप्रिएट होने की तरफ मूव करेंगे. एंड दैट इज द राइट way to do things. And then another contribution is organization goals are made clear. Of course, every organization they have long-term goals. उनको उनके पर्पसेस क्या हैं, उन्होंने लॉन्ग टर्म में क्या अचीव करना है, तो वो बहुत क्लियर हो जाते हैं. डेफिनेटली जब आप ने पहले हमने डिस्कस किया कि एम्प्लॉइज़ दे नो एग्जैक्टली कि उनकी क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ऊपर उनकी परफॉर्मेंस को एवेलुएट किया जा रहा है. तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों को जब आप इकट्ठा करके देखते हैं तो डेफिनेटली यू नो कि एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाह रही है. और डेफिनेटली जब आप उसी को फर्दर उसको ब्रॉडन करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या रिलेशन है. सो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं दे आर मोर क्लियर विद द हेल्प ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Employees become more competent. Again, very important point here that employees their competency level increases, their efficiency and effectiveness level increases. Like for example, with minimum input, you try to get the maximum output. This is called efficiency. And on the other side, when you try to achieve your goals, when you try to achieve your target, this is called effectiveness. So with the help of a good performance management system, we are able to motivate our employees. And of course, when we are able to motivate our employees, the result is their competency level increases. Like for example, किसी भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप ये देखते हैं कि एम्प्लॉइज़ को अप्रोप्रिएट तरीके से एवेलुएट किया जा रहा है, उनको रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे एवेलुएट किया जा रहा है, उनकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के मुताबिक जो रियलिस्टिक पैरामीटर्स रखे गए हैं, तो जब हर चीज़ में ट्रांसपेरेंसी है और क्लैरिटी है तो ऑफ कोर्स जब उसका रिजल्ट आता है कि जो भी लाइक फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पुअर आ रही है, even then employees are satisfied because they know कि जो उनको evaluate किया जा रहा है वो real grounds पे किया गया है, उसके अंदर कोई bias नहीं है, कोई उसके अंदर halo effect नहीं है, कोई उसके अंदर leniency या strictness की बात नहीं है. So employees को जब ये ट्रस्ट होता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जो रेटिंग है ये एरर फ्री हैं, तो डेफिनेटली एम्प्लॉइज आर मोर सेटिस्फाइड इवन अगर उनकी परफॉर्मेंस पुअर भी हो. नाउ मीनिंग दैट कि जब एम्प्लॉय को ये पता चला कि मेरी परफॉर्मेंस पुअर है तो दैट एम्प्लॉय कैन बी मोटिवेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉर एग्जांपल डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, वो किया जा सकता है. तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज ना सिर्फ ये है कि दे आर हाईली मोटिवेटेड, दे आर आल्सो मोटिवेटेड टू convert their weaknesses into strengths. So this is again a wonderful benefit of a good performance management system. Now another very important area is that we have poor performers in every organization. किसी भी organization में आप public sector में जाते हैं तो we have excellent performers, we have satisfactory performers, and of course we have पुअर परफॉर्मर्स एज वेल. तो जब आप बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर परफॉर्मर्स की तो डेफिनेटली उसके लिए फिर आप सोचते हैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि हाउ यू नीड टू मैनेज देयर पुअर परफॉर्मेंस. उसके लिए जो डिफरेंट एक अभी मैं डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं कि जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो क्या प्रोसीजर क्या होगा, किस तरह से आप मैनेज करेंगे पुअर परफॉर्मेंस ऑफ योर एम्प्लॉइज. एंड द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्टिव लिसनिंग. Okay, how do you differentiate between hearing and listening? कभी आपने सोचा कि hearing और listening में क्या फर्क है? Like for example, कि इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ और for example अगर किसी तरफ से फैन अगर चल रहा है
تو فین کی ایک ہلکی سی آواز مجھے آ رہی ہے، یا اگر یہاں پہ کوئی اور کولنگ اکوپمنٹ لگا ہوا ہے تو اس کی مجھے ایک تھوڑی سی ساؤنڈ اس وقت آ رہی ہے. لائک آپ اگر کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ واچ کر رہے ہیں ویڈیو کو، تو دائیں بائیں سے مختلف آوازیں آپ کو آ رہی ہیں. فار ایگزامپل ونڈو کے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، یا کمرے کے باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، یا ہو سکتا ہے کمرے میں پیچھے آپ کے دائیں بائیں کو بیٹھا ہو اور وہاں سے کوئی آواز آ رہی ہے کسی کی بات کرنے کی، یا کچھ بھی، اینی تھنگ. ناؤ جب آپ میری اس ویڈیو پہ فوکس کر رہے ہیں، اس کو آپ واچ کر رہے ہیں، اس کو آپ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں، بڑی غور سے سن رہے ہیں، دس از کالڈ لسننگ. اور جو ارد گرد آوازیں آ رہی ہیں، اگر آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے تو دیٹ از ہیئرنگ. اور اگر آپ فار ایگزامپل اس ویڈیو کی بجائے، اس لیکچر کی بجائے آپ کہیں اور فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور چیز پہ آپ فوکس کر رہے ہیں ادر دین دس لیکچر، تو جس چیز پہ آپ کسی اور چیز پہ جب فوکس کر رہے ہیں دیٹ بیکمز یور لسننگ. اور یہ جو لیکچر پہ اگر آپ فوکس نہیں کر رہے، دس بیکمز یور ہیئرنگ. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از، یہاں پہ میں ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس کریں. میننگ دیٹ کہ یو نیڈ ٹو فوکس آن یور پریزنٹ. اس وقت پریزنٹلی آپ اس لیکچر کو واچ کر رہے ہیں، سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ فار یو، کہ کیونکہ ٹائم مڑ کے نہیں آ سکتا. ٹائم از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان آور لائفس. جب ہم کسی چیز کو اپنا ٹائم دیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ اسٹڈیز کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ اپنے فرینڈس کو ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو اگر آپ اپنی جاب کو ٹائم دے رہے ہیں، اگر آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس کو ٹائم دے رہے ہیں، تو ٹائم ایک ایسی چیز ہے جو واپس نہیں آ سکتا. آپ اس کو پاز نہیں کر سکتے، آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے. سو اٹ مینس دیٹ ٹائم ہیز نو ہالیڈے. تو جب ہم بات کرتے ہیں ٹائم کی، تو پھر وائی ناٹ کہ ہم آج سے یہ اپنے ذہن میں ایک چیز ہم اس کو اپنے ایٹیچیوڈ میں لے کے آئیں، اپنے بیہیویئر میں لے کے آئیں، کہ ہم جو کام کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر فوکس کریں. ہماری ایکٹیو لسننگ ہونی چاہیے، اور جب ہمارا فوکس ہوگا تو ڈیفینیٹلی وی کین ڈو آور بیسٹ. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ. نو جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو پور پرفارمرز ہیں ان کی آپ نے پرفارمنس کو کس طرح مینج کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ایکٹیو لسننگ. سو مینیجر کا، سپروائزر کا، ایڈمنسٹریٹر کا یہ کام ہے کہ جب آپ امپلائیز کو بلائیں، آپ ان سے بڑی غور سے ان کی بات سنیں، ایکٹیو لسننگ کریں، اور زیادہ کوشش یہ کریں کہ آپ مت بولیں بلکہ امپلائی کو بولنے دیں. تو جس امپلائی کی پرفارمنس پور ہے اس سے پوچھیں کہ لائک فار ایگزامپل کہ یہ پور پرفارمنس ہونے کی کیا ریزنز ہیں، آپ ہمیں خود بتائیں. اور کوشش یہ کریں کہ امپلائی زیادہ بات کرے اور آپ زیادہ لسننگ کریں، اور غور سے آپ سنیں، اور تمام پوائنٹس جو ہیں وہ اس کو لکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ، تاکہ وہ جب وہ اپنی بات مکمل کر سکے تو آپ نے جو ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے، ایک تو کوسچنز آپ نے وہ کرنے ہیں، اور دوسرا جو رسپانس آ رہا ہے امپلائی کی طرف سے، اس رسپانس میں سے اگر آن دا اسپاٹ اگر کوئی کوسچن بنتا ہے تو وہ آپ پوچھیں گے. بٹ ایکٹیو لسننگ از ریئلی ویری امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ ہیئرنگ کریں گے تو پھر آپ کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہوگا کہ امپلائی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو امپلائی کے پوائنٹ آف ویو کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یو مسٹ بی این ایکٹیو لسنر ان آرڈر ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دا امپلائی کہ واٹ واز دا ایکچوئل روٹ کاز جس کی وجہ سے امپلائی کی پرفارمنس جو ہے وہ پور آ رہی ہے. انویسٹیگیشن آف کورس ایز اے مینیجر، جب ہم پبلک سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایز اے سپروائزر اور مینیجر دس از یور کی رسپانسبلٹی کہ آپ تھورلی انویسٹیگیٹ کریں. اگر آپ کو پور پرفارمنس کے بارے میں کچھ لوگوں نے بتایا ہے کسی امپلائی کا، یا کوئی رپورٹ آئی ہے کسی کی کہ وہ ہی اور شی از ناٹ پرفارمنگ ویل، یا وہ اپنے سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر رہا، تو آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں، اس کو ڈفرینٹ اینگل سے آپ انویسٹیگیٹ کریں گے. ایک تو اینگل سے آپ کو انفارمیشن مل گئی کہ آپ کو کسی رپورٹ میں بتا دیا گیا، یا کچھ لوگوں نے آپ کو انفارم کیا کہ جی ایک پرسن ہے اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. تو بیفور ٹیکنگ اینی ایکشن آپ نے اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کرنا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا، واٹ وار دا پاسبل کازز، روٹ کازز جس کی وجہ سے دا پرفارمنس آف دیٹ امپلائی واز ناٹ اپ ٹو دی مارک. سو دس از ون آف دی کی ریسپانسبلٹیز آف اے گڈ مینیجر ٹو تھورلی انویسٹیگیٹ دیٹ امپلائی.
بیکاز آپ کراس چیک کیے بغیر آپ ون سائیڈڈ اگر آپ ایک سٹوری کے اوپر چلیں گے یا ون سائیڈڈ رپورٹ کے اوپر اگر آپ اوپر چلیں گے تو مے بی آپ اپنے بیسٹ امپلائی جو ہے وہ لوز نہ کر لیں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ دیٹ یو نیڈ ٹو cross check the information provided by any any of the colleagues or any of the supervisors, so you need to cross check that. So this is one of the advices I can give you here. Okay, in order to manage poor performance of your employees, we need to go for informal discussions. So of course there are formal discussions later on, but before moving on towards the formal discussion, you need to go for the informal discussion. So when you are going to evaluate or when you are going to manage the performance of your employees as a manager, as a supervisor in the public sector of Pakistan, تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں کہ آپ نے ایک انفارمل ڈسکشن کے لیے بلا لیا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی. آپ اپنے امپلائی کو بلاتے ہیں چائے کے لیے, آپ اس کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں, آپ اس کی فیملی کا حال پوچھتے ہیں, آپ اس سے اپنے جو نارمل جو ڈسکشن ہے کرنٹ افیئرس کے بارے میں آپ کر لیتے ہیں, پھر اس کے ساتھ آپ اس سے ایک جنرل ایک ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ واٹ ہیپنڈ, اور جو پور پرفارمنس آ رہی ہے اس کی جو انفارمل طریقے سے آپ پوچھ لیتے ہیں. ان رائٹنگ آپ نہیں پوچھ رہے, آپ اس سے انفارملی پوچھ رہے ہیں, زبانی آپ پوچھ رہے ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا تھا اور یہ پور پرفارمنس ہونے کی کیا وجہ ہے اور امپلائی کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. پھر آپ اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتاتے ہیں کہ جو رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے, جو آپ کے پاس ایک آبزرویشن آئی ہے, اس کے مطابق اس امپلائی کی پرفارمنس جو ہے وہ ایز پر اسٹینڈرڈس نہیں ہے, وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اینڈ دین امپلائی کو آپ پورا چانس دیتے ہیں کہ وہ ایک انفارمل طریقے سے آپ کو کمیونیکیٹ کر سکے. سو دس از ریئلی اے ویری فائن وے to ask your employee the real root causes of the poor performance, because I strongly believe here as a professional of this course that most of the time what happens that کہ informal discussions کے اندر جو آپ explore کر سکتے ہیں poor performance کے root causes, وہ most of the time formal discussions کے اندر mostly آپ نہیں کر سکتے. Then of course after informal discussions we need to move towards the formal discussions with those employees who are having that poor performance. So this is really very important کہ informal کے بعد آپ formal discussions میں آ رہے ہیں. Now formal discussions میں of course وہاں پہ آپ امپلائیز کے ساتھ جو آپ کی ڈسکشن ہو رہی ہے اس کے منٹس لیے جا رہے ہیں, وہ ڈاکومنٹ کے اوپر آ رہے ہیں, تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ریکارڈ میں آ رہی ہیں, اور ایک باقاعدہ آپ نے ایک چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ کوشچن اپنے امپلائی سے پوچھنے ہیں, اور امپلائی آپ کو اکارڈنگلی ان تمام آنسرس کو دینے کا پابند ہے. تو ایک فارمل ڈسکشن ہوتی ہے جس کے لیے باقاعدہ ایک فکس ٹائم کر کے آپ ایک میٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں امپلائی کے ساتھ, اور نارملی اٹ از فیس ٹو فیس فارمل ڈسکشن, جس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو امپلائر کی طرف سے ایک کمیٹی ہوتی ہے جو کہ مختلف کوسچنز جو ہیں وہ پور امپلائی سے پوچھ لیتی ہے, تو ایک کمیٹی کے سامنے اپیئر ہونا پڑتا ہے امپلائی کو جس کی پرفارمنس پور ہے, اور کمیٹی جو ہے وہ مختلف اس سے سوالات پوچھتی ہے جس کا آنسر جس کے رسپانس جو ہے وہ امپلائی کی طرف سے لیا جاتا ہے اور اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کو, اینڈ دین اس کے منٹس بنا کے پھر اس کے اوپر ڈیسیژن لیا جاتا ہے. ٹائم ٹو امپروو, very important factor here that we need to give some time to our poor performers. Now in most cases یہ دیکھا گیا کہ جب آپ امپلائی کو بلا کے بتاتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس پور ہے اور پھر آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں فار ہز اور ہر پرفارمنس امپروومنٹ, تو موسٹ کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ امپلائیز نے اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیا. تو بجائے یہ کہ کوئی ایکشن لینے کے کہ آپ امپلائیز کو سسپینڈ کر دیں, ان کو آپ پنش کریں, آپ ان کو وارننگ لیٹر ایشو کریں, سو وائی ناٹ کہ آپ اس کو ایز اے لاسٹ چانس آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں کہ ٹائم ٹو امپروو, کہ بھائی ہم نے آپ کو اتنا ٹائم دے دیا ہے, اس ٹائم میں ہم دوبارہ آپ کی پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں گے, اور اگر ریزلٹس پھر سے پور آئے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اینڈ دین ڈیفینیٹلی اگر آپ کی پرفارمنس جو ہے اپ ٹو دی مارک ہوتی ہے اور دوبارہ اگر آپ کی پور پرفارمنس نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وی کین ریوارڈ یو, اور ہم آپ کو بہتر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دونوں سائڈز آپ نے بتانی ہے, آپ نے پازیٹیو موٹیویشن کی بھی بات کرنی ہے, ریوارڈس کی بھی بات کرنی ہے, اینڈ ڈیفینیٹلی ان کیس آف پور پرفارمنس آپ نے وہ
جو پنشمنٹ کی بات ہے وہ بھی آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کرنی ہے کلیئر طریقے سے, تاکہ امپلائی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو. اور لیٹ دا امپلائی آسک اینی کوشچن. امپلائی کو آپ فل کمفرٹ دیں گے, اس کو الاؤ کریں گے کہ کسی قسم کا بھی وہ کوشچن کر سکے اور کوئی بھی اپنے کمنٹس دے سکے, کوئی بھی فیڈ بیک دے سکے. کسی قسم کا یہاں پہ پریشر جو ہے ڈیورنگ دس پروسیس نہیں ہونا چاہیے, تاکہ ایک کریکٹ آنیسٹ فیڈ بیک آپ کو مل سکے. اینڈ سو گیونگ ٹائم ٹو یور امپلائیز فار امپروومنٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ ہیئر. Now ask for an explanation. Of course آپ ایک ایکسپلینیشن کال کر سکتے ہیں پور پرفارمر سے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس ایک گیون ٹائم فریم کے اندر کیوں پور تھی, ریسورسز کی اگر ویسٹیج ہوئی ہے, یا اگر کوئی کرپشن کے کیسز ہیں, یا آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بلو سٹینڈرڈ آ رہی ہے, تو جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں وہ بتائے جائیں گے, یہاں پہ کمیونیکیٹ کیے جائیں گے امپلائی کو, اور اسے پوچھا جائے گا کہ آپ ایک اس کی وضاحت کریں کہ آپ کی پرفارمنس ایک گیون ٹائم کے اندر اپ ٹو دی مارک کیوں نہیں تھی. Ensure your tone and manners are positive. During this process of managing poor performance, it's really very important کہ جو مینیجر ہے اس کا جو ٹون ہے اور اس کے جو مینرز ہیں, ایتھکس ہیں, وہ پازیٹیو ہوں. کیونکہ اگر آپ ٹون کو نیگیٹو کرتے ہیں, اگر آپ اپنے مینرز کو جو ہیں وہ نیگیٹو کرتے ہیں, تو اس کا سب سے بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ کیا ہوگا کہ امپلائیز کے چانسز ہیں کہ وہ امپلائی بھی نیگیٹو ٹون پہ اور نیگیٹو مینرز پہ آ سکتا ہے. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ سنس یو آر ڈیلنگ ود اے پور پرفارمر, تو آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا ہے اپنی ٹون کا, اپنے مینرز کا, تاکہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ یا کوئی اس قسم کی جو کانفلکٹ, نیگیٹو کانفلکٹ والی سچویشن کریٹ نہ ہو کہ جو پور پرفارمر ہے وہ آپ سے میٹنگ کے دوران میں یا میٹنگ کے بعد میں آپ کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرے کہ جی میٹنگ میں میرے ساتھ مس بیہیو کیا گیا یا میرے ساتھ ہارش ٹون یوز کی گئی ہے. تو بجائے یہ کہ آپ پور پرفارمنس کو کریکٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, الٹا امپلائی جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک اپلیکیشن دے دے کہ جی میرے ساتھ مس بیہیو کیا گیا یا ہارش ورڈز یوز کیے گئے ہیں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہراسمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے, اور ڈیفینیٹلی مینرز اور ٹون جو ہے دیٹ شوڈ بی 100% پازیٹیو. Restate what is expected. Again, very important that whenever you are trying to evaluate the performance of your employees, this is really very important کہ آپ ان کی پور پرفارمنس کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے امپلائی کی پرفارمنس کیوں پور تھی, تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کیا ہوا ہے ان رائٹنگ, آپ نے اس کو بتایا ہوا ہے کہ آپ کی اس ایریا میں پور پرفارمنس تھی. ڈیورنگ دس پروسیس جب آپ کے امپلائی 1-to-1 آپ کی اس کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ اس کو ڈفرینٹ ورڈز میں ڈفرینٹ اینگل سے بتائیں کہ کیا پرابلم تھی پرفارمنس میں. سو یہ نہ ہو کہ امپلائی کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو کہ آپ کون سی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, کون سے پور پرفارمنس کے ایریا کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. تو آپ ری اسٹیٹ کریں, آپ ورڈ چینج کریں, اینگل چینج کریں, اور ڈفرینٹ ایگزامپل سے اپنے امپلائی کو بتائیں کہ دس از دا پرابلم ایریا. اور پھر اس کے اگر آپ کمنٹس لیتے ہیں تو مے بی کہیں مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے امپلائی کے رسپانسز جو ہیں وہ کہیں نیگیٹو نہ آ رہے ہوں. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ایک ہی جو امپلائی کی جو پور پرفارمنس کی جو روٹ کاز ہے یا جو ریزن ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ جو اپنے ورڈز ہیں اس کو ری اسٹیٹ کریں, ڈفرینٹ طرح سے آپ اس کو پوچھیں تاکہ امپلائی کی انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جائے. اور جب آپ کا اور امپلائی کا انڈرسٹینڈنگ لیول سیم ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن جو ہے زیادہ افیکٹو ہو جاتی ہے, اور وہ جو میٹنگ ہے اس کا رزلٹ وہ ہوگا جو کہ آپ کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا اور امپلائی کے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہوگا. Okay, in our today's discussion, we have talked about the major contributions made by a good performance management system in the public sector of Pakistan. ہم نے بات کی کہ پرفارمنس مینجمنٹ کی مدد سے ہم کس طرح اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو آرگنائزیشن کے ساتھ کیسے لائل کر سکتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو کیسے ہم انکریز کر سکتے ہیں. Like for example, if we are using the right performance appraisal tool,
لائک فار ایگزامپل ایڈمنسٹریشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, ایکڈیمکس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں, یا ہم نے اور ڈفرینٹ پبلک سیکٹر کی بات کی, پی آئی اے کی بات کی, ہم نے پاکستان ریلویز کی بات کی. تو پاکستان کے جتنے پبلک سیکٹر میں آرگنائزیشنز ہیں ان کے لیے جو ریٹنگ سکیلز ہم یوز کر رہے ہیں, جو بھی ہم ٹولز یوز کر رہے ہیں, ان کو جب ہم زیادہ بہتر طریقے سے افیکٹولی یوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی دیر از ہائی سیٹسفیکشن لیول امانگ دی امپلائیز. اس کے مدد سے ہم ایک ریئل ہماری فائنڈنگز ہوں گی کہ واٹ آر دا روٹ کازز آف دی پرابلم, کہ جو پبلک سیکٹر میں امپلائیز کام کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ کیا ہے ان کی پور پرفارمنس کی. یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا روٹ کازز, اینڈ ونس وی آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا ریئل روٹ کازز آف دی پرابلم, of course then we can easily manage those performance issues. Then later on in our today's discussion we have talked about like how to manage poor performance in the public sector of Pakistan. تو ہم نے بات کی کہ اس کے لیے different procedures ہیں. Like for example سب سے پہلے ہم نے یہ بات کی کہ as a manager it is really very important کہ you must be an active listener. اگر آپ ایکٹیو لسنر نہیں ہیں تو آف کورس یہ جو پور پرفارمنس ہے, یہ ایشو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. سو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ پور پرفارمر کے ساتھ آپ کی فیس ٹو فیس ڈسکشن ہو رہی ہے تو آپ نے اس کی بات کو بہت غور سے سننا ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ ایکٹیو لسننگ. دین ان آور ٹوڈیز ڈسکشن وی ہیو آلسو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ان آرڈر ٹو مینیج دی پور پرفارمرس وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ, we need to thoroughly investigate کہ ایکچولی ہوا کیا تھا, امپلائی جو ہے اس کی پور پرفارمنس کیوں ہوئی, تو اس کو کراس چیک کریں. لائک فار ایگزامپل ایک رپورٹ تو آپ کے پاس آ چکی ہے یا آبزرویشن آپ کے پاس آ چکی ہے, اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ پرسن سے آپ اس کو کراس چیک کریں کہ ویدر واقعی کیا اس کی پور پرفارمنس تھی بھی, یا مے بی اگر کوئی اور فیکٹر اگر انوالو ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دین ٹائم ٹو امپروو. This is another wonderful strategy to manage poor performance in your organization کہ آپ ان کو time for improvement دیں, آپ اپنے employees کو allow کریں, تھوڑا سا ٹائم دیں, آپ ان کو کہیں کہ اوکے فائن آپ کی پرفارمنس پور تھی, اب نیکسٹ ٹائم ہم آپ کی پرفارمنس کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں, اور ان کیس اف وی فائنڈ دیٹ کہ سیم پرابلم دوبارہ ہو رہی ہے, اگر آپ کی پور پرفارمنس کو آپ کنٹینیو کرتے ہیں, اس کو اگر آپ امپروو نہیں کرتے تو وی ول ٹیک ڈسپلنری میئرس. سو امپلائی کو آپ کلیئرلی انفارم کریں اور اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں اور اس کو اسپیسیفک آپ بتائیں. لائک فار ایگزامپل کہ پور پرفارمرس کے ساتھ یہ بھی پرابلم سم ٹائم ہو سکتا ہے کہ ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہو رہا. یہ بھی ایک نارمل آبزرویشن آئی پبلک سیکٹر میں کہ پور پرفارمنس دے آلسو کمپلین کہ ہماری پرفارمنس کو تو پور کہا جا رہا ہے لیکن ہمیں کمیونیکیٹ نہیں کیا جا رہا ان کلیئرلی کہ ایکچولی واٹ آر دا ریئل روٹ کازز, کہ ہماری پرفارمنس کو کس بیسس پہ ایویلویٹ کیا گیا, کیا کرائیٹیریا تھا, اور ہماری پرفارمنس کے اندر کیا ریئل ایشوز تھے. تو اس کو ریسٹیٹ کریں, آپ اپنے ورڈز کو چینج کریں ایز اے مینیجر, آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ ایگزامپل کی مدد سے بتائیں کہ امپلائی نے یہ کرنا تھا اور آپ یہ نہیں کر سکے, تو آپ اس کو ڈفرینٹ ایگزامپل کی مدد سے ریسٹیٹ کر کے اپنے ورڈز بتائیں گے تو ڈیفینیٹلی امپلائی کا انڈرسٹینڈنگ لیول بڑھ جائے گا. اور ڈیفینیٹلی جب انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے مینیجر کی اور پور پرفارمر کی تو ڈیفینیٹلی دا ریزلٹ از کہ آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں, ٹائم ٹو امپروو. اور ڈیفینیٹلی زیادہ جو آبزرویشن دیکھنے میں آئی ہے کہ امپلائیز وین دے گیٹ ٹائم ٹو امپروو, ان کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے امپروو نہ کیا تو پھر ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا, اینڈ دین اگر وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کر لیتے ہیں تو آف کورس پروموشنز اور ریوارڈز جو ہیں وہ بھی ان کو مل سکتے ہیں. سو آج کے لیکچر میں ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کیا. آئی ہوپ دیٹ کہ آپ نے کافی اس سے لرن کیا ہوگا. انشاءاللہ سی یو آل ان دا نیکسٹ لیکچر. خدا حافظ. تھینک یو ویری مچ.